جیسے بندے تک بھی اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا ہے کہ یہ ہدایت تے آندا تے لے کریمی ویکھو نا رحیمی نمرود جیسے بندے کو ابراہیم علیہ السلام نے بھیجا فرمایا کوشش کرو آ جاندہ تے آج میرے دروازے کھولے جاہل نہیں ابو جہل تک مصطفیٰ نے بھیجے جیسا بھی ہے آ جائے تے لے نہیں آندا تو تسی داروغہ بنا کے نہیں بھیجے گا بڑے بڑے بدبخت دنیا تو گزرے نے جنہ تک ہادی اللہ نے ضرور بھیجا ہے یہ جڑی میں آیت مجیدہ تھوڑے سامنے پڑھی ہے یہ بچوں نہ بد نصیباں دا ذکر ہے جنہاں نو اللہ ہدایت دینا ہی نہیں چاہتا اے بدبخت نے اے بد نصیب نے جنہاں نو اللہ ہدایت دینا نہیں چاہتا وہ کون لوگ نے انہاں واسطے سورہ مبارکہ نحل 104 نمبر آئے اللہ فرماتا ہے ان الذین لا یؤمنون بآیات اللہ وہ بندے وہ لوگ جو اللہ کی نشانیوں پر ایمان نہیں لاتے اللہ پر نہیں جڑے اللہ تے ایمان نہیں رکھتے انہاں تک ہادی آؤندے نے انہاں نو کوشش بھی کرتے ہیں ان الذین لا یؤمنون بآیات اللہ وہ بندے وہ لوگ جو اللہ کی نشانیوں پر ایمان نہیں لاتے لا یہدہم اللہ طے ہے کہ اللہ ان کی ہدایت نہیں کرے جو لوگ اللہ کی نشانیوں کی ایمان ان نشانیوں پر نہیں لاتے اللہ کی نشانیوں کو تسلیم نہیں کرتے اللہ ان کو ہدایت نہیں دے گا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ اللہ فرماتا ان کے لیے تو ہم نے عذاب تیار کر کے رکھا ہے ان کو ہدایت کیسے آئے گی جب ہم ہدایت دینا ہی نہیں چاہتے یہ واسطے ایک آیت مجیدہ اور پڑھ دینا پھر آیات تے گفتگو کر لیں سورہ مبارکہ الاعراف دی ایک آیت مجیدہ 40 نمبر ہے اللہ فرماتا ہے ان الذین کذبوا بآیاتنا کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے سامنے ہماری نشانیاں آئیں انہوں نے جھٹلا دی سامنے آئیں پھر جھٹلا دیا اور جنہوں نے جھٹلا دیا وجہ واستکبروا عنہا انہوں نے تکبر کیا غرور کیا انہوں نے سمجھا کہ یہ کیا ہے جب ہماری نشانیوں سے دور ہٹے تکبر کی وجہ سے اللہ فرماتا ہے لا تفتح لہم ابواب السماء ہم نے ان کے لیے آسمان کے دروازے بند کر ایسے لوگوں کے لیے آسمان کے دروازوں کو بند کر دیا گیا آسمان کے دروازے نہیں کھلتے ان کے لیے لا تفتح نہیں کھلتے ان کے لیے آسمان کے دروازے لہم ابواب سما آسمان کے دروازے ان کے لیے بند کر دیے جاتے ہیں ولا يدخلون الجنت کبھی بھی وہ جنت میں پھر داخل نہیں ہو سکتے اگے اللہ نے مثال دیتی ہو جڑا مینوں بندے آندے نا مثالاں دیندا ہے مثالاں دے کے گل سمجھانی اللہ تعالیٰ دی سنت اگر اللہ مثال نہ گل سمجھا سکتا ہے تو بہاڈا کہ اسی بھی کسی کو سمجھانے واسطے مثال استعمال کریے چونکہ اللہ پاک تے ظاہر ہے ساری ہدایت واسطے قرآن بھیجا ہے دیکھو تسی اللہ فرماندا ہے ایک تو آسمان کے دروازے ان تک بند کر دیے جائیں گے اور دوسری بات وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکیں کیسے اللہ فرماندا ہے حتی یلج الجمل فی السم الخیاط اگرچہ اونٹ سوئی کے ناکے سے گزر جائے تو گزر جائے وہ جنت میں نہیں جائے تسا اندازہ لایا ہے سوئی بھی تسا قبلہ ویکھی ہے تے اونٹ بھی ویکھیا ہے اونٹ چھوٹے تو چھوٹا بھی ہوئے تے لیلے تو وڈا ہوندا ہے چھترے تو وڈا ہوندا ہے ساڈے پنڈ تہاڈا نہیں مینوں پتہ اونٹ کیڈا کھ ہوندا مینوں کی پتہ جی اپنے اپنے علاقے دا حساب ہے ساڈے علاقے وچ اونٹ چھوٹے تو چھوٹا بچہ بھی ہوئے نا پہلے دن دا تے وہ بھی ایڈا کھ ہوندا یعنی اونٹ ہن سوئی دا نکا بھی تساں ویکھیا ہے اللہ سوئی دی بھی قرآن چ موجود ہے گل اونٹ دی بھی موجود ہے یہ مطلب جدو آیت اتری ہے ادو اونٹ بھی موجود سن تو سوئیاں بھی موجود سن تاں ہی بندے کو سمجھ آئے گی نا اللہ فرماندا ہے سوئی دے نکے وچوں اونٹ گزر جائے تے گزر جائے اے بندے جنت وچ داخل نہیں ہو سکتے یہ مطلب ہے اللہ دسنا یہ چاہتا ہے کہ نہ سوئی دے نکے چ اونٹ گزرنا تے نہ انہاں بندیاں دے نصیب وچ حسنین دی جاگیر دا ہونا سبحان اللہ تے بندے کیسے نے بندے وہ نے جڑے اللہ دیاں نشانیاں دے منکر نے میرے محترم سامعین آسمان تے دروازے تے بند ہونے دا نہیں سمجھ آئی اے دروازہ سامنے میں یہ کھلدا بھی ہے بند بھی ہوتا ہے آسمان تے کہڑے دروازے نے جڑے کھلدے تے بند ہوندے وہ علماء کو نہیں پوچھنا پینا پوچھیا ہے دسیا نے وہ فرماندے نے آسمان تے دروازے انج نہیں جویں اے دروازے لگے نے تے پیش لگے نے تے قبضے لگے نے تے کھلدے نے تے بند ہوندے نے اصل گل یہ کہ تھلیوں بندے
ਦੁਆਵਾਂ ਉੱਤੇ ਭੇਜਦੇ ਨੇ, ਉੱਤੋਂ ਅੱਲਾ ਰਹਿਮਤ ਥੱਲੇ ਭੇਜਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏ ਨਾ ਉਹਦੀ ਦੁਆ ਉੱਤੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉੱਤੋਂ ਰਹਿਮਤ ਥੱਲੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਬੰਦੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਤੋਂ ਵੀ ਮहरूਮ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਦੁਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਬੂਲੀਅਤ ਦਾ ਸ਼ਰਫ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੀ। ਕੌਣ? ਜਿਹੜੇ ਅੱਲਾ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਕਰ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਫਿਰ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ। ਬਾਰ ਬਾਰ ਵੈਸੇ ਆਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਜਹन्नम ਵਿੱਚ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਜन्नत ਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜन्नत ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਸਕਦਾ। ਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਅੱਲਾ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਕਰ। ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਸਲ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਲਮ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕੋਠੇ ਤੇ, ਸ਼ੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਫਜ਼ਲ ਰਹਿਮਾਨ ਦਾ ਘਰ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਸੋਚ ਵੀ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਲਮ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਤਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਘਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਾਹਰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਜੰਦਰਾ ਵੱਜਾ ਹੋਵੇ, ਘਰ ਜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਨਿਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਛੱਡਦੀ ਹੈ ਕਿਦਾ ਘਰ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਿਬਲਾ। ਕੁਛ ਵੀ ਨਾ ਦਿਸਦਾ ਹੋਵੇ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਜੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾ ਦਿਸਦੇ ਉੱਤੇ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਪੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਉੱਤੇ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇਗਾ ਹਿਸਾਬ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਥੱਲੇ ਬੰਦੇ ਵੋਟ ਕਿਹਦੇ ਨੇ। ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਦੇ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਤੀਰ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੇ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਤਾਂ ਛੜਿਆ ਨਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਦਿਸੀ ਨਹੀਂ। ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਦਿਸੇ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਦੱਸ ਗਈ, ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਦਿਸੇ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਦੱਸ ਗਈ। ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਉਹਨੂੰ ਆਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋ ਕੇ ਅਸਲ ਤੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਏ। ਖੁਦਾ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਕਸਮ ਹੈ, ਕੁਰਾਨ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਨਾ ਅੱਲਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਤੇ ਨਾ ਆਏਗਾ। ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਭੇਜ ਕੇ ਵੰਦਾ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਵੋਟ ਕਿੰਨੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਵੋਟ ਕਿੰਨੇ ਨੇ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਵੋਟ ਕਿੰਨੇ। ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਵੋਟ ਪਾਏ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਅੰਦਰ ਗਿਆ ਹੀ, ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾ ਕੇ ਬੰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਵੋਟ ਅਸਲ ਨੂੰ ਟੁਰ ਜਾਂਦੇ। ਮੋਹਰ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਤੇ ਲਾਈ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਵੋਟ ਅਸਲ ਨੂੰ ਟੁਰ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਈ ਬੰਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਤੇ ਗਾਰਾ ਸ਼ਾਰਾ ਸੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਉਬਾਲ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੋ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਲਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੇ ਗਾਰਾ ਸੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇਲ ਸੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਲੜਾਈ ਵੀ ਹੋ ਪੈਂਦੀ। ਉਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਤੇ ਗਾਰਾ ਵੱਜਾ, ਇੱਥੇ ਤੇਲ ਕਿਸੇ ਸੁੱਟਿਆ, ਮਰ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਰੁਲ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਨਾ ਯਾਰ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੋਈ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੋਈ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਚਿੱਕੜ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਨਾ ਤੇਲ ਉਹਦੇ ਸਿਰ, ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਕੁਝ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਆਓ ਸਾਡੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਤੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰੀਏ ਨਾ ਉਹ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਗੱਲ ਤੈਅ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਇਹ ਸਰਦੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆੜਾ ਬੰਦਾ ਹੂੰ ਕਰਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਦੀ ਬੜੀ ਬਹਾਦਰੀ। ਆ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਰਦੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮਲਾਇਕਾ ਲੋ ਅੱਛਾ ਜੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਯਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਯਾ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਵਜ਼ੂ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, ਪਾਣੀ ਬੜਾ ਠੰਡਾ ਸੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵਜ਼ੂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਵਾਬ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵਜ਼ੂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਗਰਮੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਤਕੱਲੁਫ ਬੰਦਾ ਕਰੇ ਨਾ ਅੱਲਾ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਅੱਲਾ ਅਜਰ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ। ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜਿਵੇਂ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਪਾਲਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਖੇ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਬਾਹਾਂ ਉਤਾਂ ਕਰਕੇ ਨਾਰਾ ਮਾਰੋ, ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਾਲਮ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉੱਥੇ ਰੱਖਾਂ ਜਿੱਥੇ ਉਹਦਾ ਮੁਕਾਮ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੱਥ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਰਹਿਣੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਚਿਹਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਚਿਹਰਾ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੰਦੇ ਦੀ। ਬੰਦਾ ਰਾਜ਼ੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਬੰਦਾ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਬੰਦੇ ਦਾ ਪਤਾ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ, ਅਰਗ ਤੋਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਨਾ ਗੋਡੇ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ, ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਕੈਸਾ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਤਰੇੜੀ ਹੋ ਰਹੇ, ਬੰਦਾ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦਾ ਪਿਆ, ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੇ, ਬੰਦਾ ਜਜ਼ਬੇ 'ਚ ਆਇਆ, ਸੁਰਖ ਹੋ ਗਿਆ ਮੂੰਹ, ਯਾਨੀ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ, ਜਿਵੇਂ ਬੰਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਪਹਿਚਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਅੱਲਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਅੱਲਾ ਦੀ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਪਹਿਚਾਣਿਆ ਜਾਏਗਾ। कुरान की एक आयत मजीदा कुल्लु शैउन हालिकुन इल्ला वजहहू, हर शय हलाक हो जाएगी मगर अल्लाह का चेहरा। हर शय हलाक हो जाएगी सूर फूंकते वक्त, सिर्फ अल्लाह का चेहरा बचेगा, इल्ला वजहहू, सवाए अल्लाह के चेहरे के। मेरे पंजवा ईमान को बंदा आया, कहने लगा जी हर शय मर जाएगी तो मगर अल्लाह का मुँह बच जाएगा। फरमाया तू मुँह किनू आना, हो सका ही थोड़े ठा ठा अल्लाह भी कोई ना रहेगा, तो अल्लाह का मुँह बच जाएगा। मेरे इमाम फरमाते जो हमसे दूर होते हैं उनका दीन ऐसा ही होता है। सुबहान अल्लाह, जो हमसे दूर होते हैं उनका दीन ऐसा ही होता है। वो तू तो बंदे वांगू अल्लाह नूं बना छड़िया है ते 90% अल्लाह भी हलाक कर छड़ी, तो अल्लाह का मन्ना मुँह बच गया। वो कहने लगा मौला वो फिर अल्लाह का जो वजहहू है, वजहहू तो मुँह ही है ना कि अल्लाह का मुँह बच जाएगा, वो मुँह की है। मेरे इमाम फरमाते ने मैं कौन, कहने के तुसी मुहम्मद हो, बाकर तुहाडा लकब है। फरमाया किवें पहचानिया कि मैं ही मुहम्मद बाकर हाँ। आंदा हजूर तुहाडे चेहरे तो सदके जावां, तुहाडे भी समझण तो सदके
بھائی تھوڑے چہرے تو قبلہ میں پہچانے تو امام نے فرق تینوں بندے کیویں پہچان دیں؟ ہو سکے شام ہو جائے تو بندے مینوں آندے نے ادھر منہ کرے نا تو کہڑا ہے، منہ تو حساب لگتا ہے، کان تو نہیں حساب لگتا، چہرے تو بندہ پہچانیا جاتا ہے۔ فرمایا ہن پتہ لگ گئی چہرہ اسے کہتے ہیں جس کی وجہ سے کوئی ذات پہچانی جائے، جس کی وجہ سے کوئی پہچانا جائے وہ اس کا چہرہ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے بندے پہچانے جائیں وہ بندوں کے چہرے، اور جس کی وجہ سے وہ پہچانا جائے وہ اللہ کا چہرہ۔ کہنے لگا وہ کیا ہوتا ہے؟ فرمایا نحن وجہ اللہ، ہم ہی تو اللہ کے چہرے ہیں اور ہماری ہی وجہ سے وہ ذات پہچانی۔ شکریہ، ہم ہی اس کی معرفت کا ذریعہ بنے ہیں۔ اس واسطے میں ذرا تو گرم کرنے واسطے گل کیتی ہے۔ صورت ہے کہ یہ فرشتہ بڑا دھیان پہ رکھتا ہے کہ سردی ہے کنا کوئی بولتا ہے، ہاتھ چک سکتا ہے نہیں، کٹ کے بیٹھا ہے، فکر نہیں اکا کرنی، توجہ مینوں درکار ہے۔ ایڑی بکڑ ہے، یہ بھی تو نشانی ہے۔ میں کدی انج نہیں کیتا پر میں کیتا ہے مفرر، یہ بھی نشانی ہے کہ سردی نشانی ہے۔ اے تھوڑے ٹوپیاں کیپاں یہ نشانی صاف پہ لگتا سردی، ویسے بندہ چاہتا ہوئے تو احساس بھی ہو جاتا سردی ہے۔ مردہ نہ گرمی دا احساس ہے نہ سردی دا احساس ہے۔ اس سردی گرمی دا احساس مردے نہیں کرتے، اہل بیت نوں سارے کیویں پہچان جان۔ یہ زندہ نال گل ہے، یہ مردہ نال گل نہیں۔ ہن میں نشانیاں قرآن چ پڑھن لگا۔ پہلی گل تے وے کہ تانوں ذرا قریب کرنے واسطے، سردی مکان واسطے ایک آیت مجیدہ سب تو میں پہلے پڑھ دینا۔ وہ سورہ مبارکہ آل عمران دی ایک آیت مجیدہ، وہ جناب سمراز کر دینا۔ چوتھے پارے دا بالکل پہلا رکوع ہے جی۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا انا اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، وہ پہلا گھر جو ہم نے مکے میں بنایا ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے۔ اللہ فرماتا ہے ببکۃ مبارکا، وہ برکت والا گھر ہے، وہدی للعالمین، اور ہدایت ہے عالمین کے لیے۔ کعبہ ہدایت ہے عالمین کے لیے، ہر زمانے میں کعبہ ہدایت ہے۔ یہ کسے اختلاف کی ضرورت نہیں، نہ کسی نے پوچھنے کی لوڑ ہے، سیدھی محکمات چوں آئے تھے، متشابہات چوں نہیں۔ ہدی للعالمین، یہ جو گھر ہم نے مکہ میں بنوایا وہ میرا گھر ہے اور ہے عالمین کے لیے ہدایت۔ ہدایت ہے عالمین کے لیے۔ میں گیا جی کعبے، جنہیں بندے گئے نے ہاتھ چکن کی لوڑ نہیں، انہوں واسطے مبارکباد دے مستحق نے۔ جنہیں نہیں گئے اللہ پاک لے جائے، بیت اللہ شریف نو سب نو زیارت ہو جائے۔ بیت اللہ شریف اللہ فرماندہ یہ ہدایت ہے عالمین کے لیے۔ میں اتھے گیا، جیڑا بندہ مینوں کافر سمجھتا سی وہ بھی اتھے ہی کھلوتا سی تے میں بھی اتھے ہی کھلوتا۔ وہ کافر اتھوں سمجھدا ہی مینوں اتھے گیا ہے تے کافر سمجھدا ہی واپس آ گیا۔ میں اپنے آپ نوں مومن سمجھدا ہی گیا تے مومن سمجھدا ہی واپس آ گیا۔ فرق ویکھو کنا ہے۔ ایک بندہ پہ سمجھدا میں مومن ہاں، نال دا پہ بندہ سمجھدا پکا کافر ہے۔ ہن کعبہ سارے جہاناں نوں ہدایت کردا ہے تے سانوں دوواں نوں دس چھڑدا ساڈے تو سچا کون ہے؟ توجہ تھوڑی کوئی نہیں، میں کیا کہ ایک بندہ مینوں کافر پہ سمجھدا ہے، میں اپنے آپ نوں مومن پہ سمجھنا، یا کعبہ مینوں ہدایت کر چھڑدا کہ مسلمان ہو جا، تے جا کعبہ انہوں یا چھڑدا پیا کافر نہیں۔ کعبہ چپ، جیڑا ہاتھ بن کے گیا اتھوں وہ ہاتھ بن کے واپس آ گیا، جیڑا کھول کے گیا وہ کھول کے واپس آ گیا۔ جیڑا 10 منٹ پہلا روزہ کھولتا سی اسی ٹائم تے اتھے کھولتا سی، اسی ٹائم تے اتھے کھولیا۔ جیڑا اتھے 10 منٹ بعد کھولتا سی اس جا کے اتھے بھی روزے رکھے نے تو بعد چ کھولیا۔ حرام ہے جے کسی نے کعبے نے آکھیا ہوئے کھلو جائے اجے ٹائم نہیں ہویا، یا کسی نے کعبے آکھیا ہوئے مکروہ پہ ہوندا ہی ہوئے کھول لے، وہی حالات نے اتھے وہی اتھے۔ یہ ایک مجمع محترم مینوں دسے گا یہ کعبہ ہدایت کنوں کردا ہے؟ یہ تے عالمین دا ہادی قرآن دا ہدی للعالمین، یہ عالمین نو ہدایت کردا ہے۔ سنی جاندے نے سنیوں واپس آ جاندے نے، شیعہ جاندے نے شیعہ واپس آ جاندے نے، دیوبندی جاندے نے دیوبندی واپس آ جاندے نے، اہل حدیث جاندے نے اہل حدیث واپس آ جاندے۔ یہ کعبہ کسی نو کھ نہیں دسدا، نہ نماز دے متعلق، نہ روزے دے متعلق، نہ مذہب دے متعلق، نہ ماتم دے متعلق، نہ قوالی دے متعلق۔ ہدایت کینوں کر؟ ہدی للعالمین، وہ گھر ہے اور ہدایت ہے عالمین کے لیے۔
ਮਸਜਿਦ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਅਜੇ ਤਾਂ ਮਸਜਿਦ ਹੈ ਪਿੰਡ ਦੀ? ਮਸਜਿਦ 'ਚ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਮਸਜਿਦ 'ਚ ਲੱਗੇ ਜਾਓ 5-6 ਬੰਦੇ, ਤੇ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਆਖੋ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਾ। ਮਸਜਿਦਾਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੀਆਂ, ਵਿੱਚ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਹੁੰਦੇ। ਸਕੂਲੇ ਜਾ ਕੇ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਆਖੋ ਵੀ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਆ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ। ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ, ਵਿੱਚ ਟੀਚਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹਸਪਤਾਲ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਆਖੋ ਵੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਤਕਲੀਫ 'ਚ ਹਾਂ, ਜੇ ਹਸਪਤਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੂ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨੀਵੇਂ ਥਾਂ ਬਹਿ ਜਾਂਗਾ। ਹਸਪਤਾਲ ਵੀ ਦਵਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਹਸਪਤਾਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਆਰਾਮ ਆਇਆ। ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਕੀਤਾ, ਹਸਪਤਾਲ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਮਸ਼ਹੂਰ, ਆਬਾਦ ਰਹੋ ਜੀ, ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਿਸੇ ਕਾਰੀ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਮਸਜਿਦ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੀ। ਤੇ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਿਸੇ ਮਾਸਟਰ ਤੇ ਟੀਚਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਸਕੂਲ ਵੀ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ। ਉਹ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦਿਆ, ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ, ਵਿੱਚ ਟੀਚਰ ਹੈ। ਹਸਪਤਾਲ ਨਬਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਹੈ। ਓਏ ਮਸੀਤ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੀ, ਵਿੱਚ ਕਾਰੀ ਹੈ। ਕਾਬਾ ਹਦਾਇਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਵਿੱਚ ਹਾਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਕਮਾਲ ਹੈ ਯਾਰ। ਲਓ ਜੀ, ਮੈਂ ਟੀਚਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਇਹ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਸਕੂਲ ਲਾਉਂਦਾ ਕਿ ਮਾਸਟਰ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਮਾਸਟਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਤੰਗ ਨੇ ਕਿ ਮਾਸਟਰ ਤੋਂ? ਹੈ ਮਾਸਟਰ ਤੋਂ। ਸਕੂਲ ਚੁੱਪੇ, ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਾਣੀ ਹੈ ਮਾਸਟਰ ਨੇ, ਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਤਾਂ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਹੈ ਮਾਸਟਰ ਨੇ। ਕੁਰਾਨ ਬੰਦਾ ਗਲਤ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਜਾ, ਤੇ ਮਸੀਤ ਕੀ ਆਖਣਾ? ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਉਹਨਾਂ ਸੋਟੀ ਫੜਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਪਿਆ ਪੜ੍ਹਨਾ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਚੁੱਪ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸਕੂਲ 'ਚ ਵੀ ਇੱਕ ਚੁੱਪ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਹਸਪਤਾਲ ਲਗੇ ਜਾਓ ਬਦ ਪਰਹੇਜ਼ੀ ਕਰਕੇ, ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਡਾਕਟਰ ਡੱਕੀ ਹੈ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਖਾਓ। ਮੈਂ ਪਹਿਨਾ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਡਾਕਟਰ ਡੱਕੀ ਹੈ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਖਾਓ। ਜੇ ਹਸਪਤਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੱਕ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜੇ। ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਕੀ, ਉਹ ਚੁੱਪ ਹੈ। ਤਰਾਵੇ ਮੈਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਚੁੱਪ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਮਸਜਿਦ ਚੁੱਪ ਹੈ, ਮੌਲਵੀ ਬੋਲਦਾ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਿਬਲਾ। ਮਸਜਿਦ ਚੁੱਪ ਹੈ, ਮੌਲਵੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਹਸਪਤਾਲ ਚੁੱਪ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਚੁੱਪ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਚਾਲੂ ਤੇ ਨਲਾਇਕ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਰੀਜ਼ ਪਰਹੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਤੰਗ ਨਹੀਂ, ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਤੰਗ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਲੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਤੰਗ ਨਹੀਂ, ਮਾਸਟਰ ਤੋਂ ਤੰਗ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੁਰਾਨ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਹਦਾਇਤ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਮਸੀਤ ਤੋਂ ਤੰਗ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਖੈਰ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡੀ, ਮੌਲਵੀ ਤੋਂ ਤੰਗ ਹੈ ਨਾ। ਤੰਗ ਕਿਹਦੇ ਤੋਂ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਨਬੀ 2 ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਸਨ, ਇੱਕ ਕੁਰਾਨ ਤੇ ਇੱਕ ਹੈਬਤ, ਇੱਕ ਚੁੱਪੇ ਤੇ ਇੱਕ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। कमाल है, हुण पता लग गई लोगों क्यों आखे हमें किताब ही काफी है। आबाद रहो, आबाद रहो। ਇਹਦਾ मतलब है शुक्रिया। मस्जिद जेड़े जेड़ी गुठ जो पाला लै गया मैनू पता लग जान। इधरों नारा आया ना, एक उथों आया, आ विखा ठीक हो जाना ना काम। लो जी, ਇਹਦਾ मतलब है जेड़ा सारी मसीत नू चुम के आ जाए तो मौलवी दे मत्थे ना लगे, ਉਹਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਯਾਦ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਕੋਠੇ ਲਿੰਬ ਪਵੇ ਤੇ ਮਾਸਟਰ ਦੇ ਮੱਥੇ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਉਹ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਜੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਰੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਵਾਇਰਿੰਗ ਕਰ ਆਵੇ ਤੇ ਬੱਤੀਆਂ ਬਾਲ ਆਵੇ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਮੱਥੇ ਲਾ ਲੱਗੇ, ਸ਼ਫਾ ਹੋ ਜਾਏਗੀ? ਨਹੀਂ। ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਾਬੇ ਦੁਆਲੇ ਭੱਜਦਾ ਰਹੋ, ਹਾਦੀ ਦੇ ਮੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ, ਬੇਹਦਾਇਤਾ ਹੋ ਕੇ ਜਾ। शुक्रिया। लो जनाब अली, देखो कैसा अच्छा माहौल बनया। किबला बाबा जी बहुत शुक्रिया। लो सुभान यार सो वाह हैदरिया। लो जी कमाल हो गई। ये काबा अल्लाह का घर है। आज पढ़ देना, व आहिदना इला इब्राहीमा व इस्माइला अंताहिरा बैतिया लिताइफीना वल आकिफीना व रुक्का सुजूद।
اللہ فرماتا ہے ہم ابراہیم اور اسماعیل سے وعدہ لیا کہ ہمارے گھر کو بناؤ، بنا کے پاک رکھو، یہاں آئیں گے رکوع کرنے والے، یہاں آئیں گے سجدے کرنے والے، یہاں آئیں گے قیام کرنے والے، یہاں آئیں گے طواف کرنے والے، اور یہاں آئیں گے اعتکاف کرنے والے۔ کدا کار ہے؟ میرا۔ اللہ فرماتا میرا کار ہے، میں تے اندر نہیں گیا، میں تے باہروں پھر ٹر کے آیا جی، طواف کر کے آیا، حجر سے چوم کے آیا، رکن یمانی چوم کے آیا، الحمدللہ۔ جنہیں جاندے نے باہروں ہی ہو کے آندے نے، اندر تو پھر اللہ والے جاندے نے۔ مثلا نواز شریف صاحب گئے سن، پرویز مشرف صاحب گئے سن، بینظیر بھٹو صاحب گئی سن، عمران خان صاحب ایک بار کعبے دے اندر گئے سن، ہن بھی خیر اندر ہی نے وہ تقریباً، لیکن وہ کعبے دے اندر بھی ہو کے آئے۔ یہ بڑے بڑے لوگ جانتے ہیں، متقی سانو کون جان دینا؟ یارہ تسی کعبے دے اندر گئے ہو؟ جہے گئے انہوں کی گل کرنا چاہیے، اتوں ہی نہیں گیا اوکھے گر جانا۔ جہے سعودی عرب گئے نے، عمرہ کر کے آئے نے یا حج کر کے آئے نے، وہ کعبے دے اندروں ہو کے آئے نہیں جی؟ ساڈے پنڈ تے ساڈے علاقے کوئی بندہ نہیں گیا۔ میں سنیا پرویز مشرف صاحب اندر گئے سن، تے عمران خان صاحب بھی گئے نے، بینظیر بھٹو صاحبہ گئی سن، انہوں دے نال عرفان حیدرآبادی صاحب بھی جڑے ساڈے خطیب ہوندے سن کراچی والے، وہ گئے سن۔ انہوں نے دسیا پہ میں نال گیا، بینظیر بھٹو صاحبہ ایک وفد گیا۔ یہ نون لیگ دے سربراہان نے بڑے بڑے، بڑی دیر تمہیں پتہ اتنے بھی رہے ہیں، نواز شریف کے سارے، یہ سارے متقی لوگ اندر جا سکتے ہیں، تے باقی ساڈے ورگیاں نوں کون جان دیندا؟ گناہگاراں نوں۔ کوئی سیالکوٹوں گیا ہوئے دسیا جی ذرا اندروں ہو کے آیا ہوئے تو میں ذرا زیارت ضرور کراں، کیونکہ بڑے بندے جاندے نے، ماڑے تو نہیں جا سکتے۔ میں سمجھدا سا گناہگار نہیں جاندے، جڑے گناہگار نے وہ اندر نہیں جا سکتے۔ تو ہم دسا اے شیعہ اس ویلے تو میرا خیال ہے مجلس ہوئے نا سردی چ تو شیعہ ہی تقریباً ہوندے نے، دوسرا بندہ تو دنے کو لنگدا کھلو جا تو کھلو جائے، اس ویلے سارے تقریباً سارے شیعہ دوست بیٹھے۔ حضرت عباس علیہ السلام دی زرعی مقدس ہے نا، اتنے ہاتھ لانے ہاں، اسی چومنے ہاں، اسی اتنے بہ کے پڑھنے ہاں، سینے نال لانے ہاں، گریہ کرنے ہاں۔ لیکن کچھ لوگ تھلے سرداب جاندے نے جتھے میرے آقا دی اصل قبر اطہر ہے، وہ آندے نے دوڑے پانی ہے، میں سنیا جی پانی ہے، اور پانی میرے مولا دی قبر دا طواف کردا ہے۔ اتھوں تک بھی کچھ لوگ ہو کے آندے نے، پانی بھی لے کے آندے نے۔ وہ جڑا اتھوں ہو کے آندا ہے نا، مینوں ملے تو میں وہ ہاتھ ضرور چوم، کیونکہ زیارات تو بعد 40 دن تقریباً ایک روایت ہے کہ جڑا بندہ ہے نا وہ خاص ایک کرم رہندا ہے، پھر وہ دنیا میں الجھ جاتا تو پھر صورت ہو جاتی ہے۔ اور پھر میں ہاتھ چومنا کہ یار میں تو زرعی مقدس نے اتوں ہی ہاتھ لایا، یار تو اتھوں تک ہو کے آئے، مقدر ہے نا؟ نہیں ہے نے؟ اسی سارے جو کعبے دوالے پھر کے آ جانے ہیں طواف کر کے، تے جڑے اندر جاندے نے سیاسی لوگ وڈے وڈے، انہوں نے پھر مقدر ہے نا؟ چلو انہوں نے پولیس کھڑ دی اندر، انہوں نے کڑیاں لا کے اندر کھڑتے ہیں کعبے دے، تو چپ کیوں کر گیا ہو؟ اگے میں آکھیا جڑا حضرت عباس دی اصل قبر تک جائے وہ دے مقدر چنگے، تے جڑا کعبے دے کنڈی کھولن وہ دروازہ کھولن، تو انہوں پتہ کعبے دا دروازہ اچھا ہے، ذرا بابا اچھا ہے، اتنے سیڑھیاں لائیاں جاندیاں نے باقاعدہ، تاں بندہ جا سکتا، پروٹوکول نال جاندے نے، وہ سیڑھیاں لگدیاں نے، دروازہ کھلدا ہے، وہ اندر جاندے نے۔ جنہاں لوگاں دا میں ذکر کیتا ہے، یہ جو اندروں ہو کے آئے نے مقدر والے ہیں کہ نہیں؟ ٹکا کے تسی بچوں نہیں پہ آندے۔ اصل گل پتہ کی ہے، میں بھی پہلے انہوں نے مقدر والے سمجھدا سا، بلکہ میں تو انہوں نے ولی سمجھدا سا۔ میں دسا کھورے اندر وڑ کے اللہ نے مسلے تے بہ کے کی ہو جی گلاں کردے نے، اندر وڑ کے کوئی ترلا منت کردے ہی نے، تے اندروں کعبے دے ہو کے آئے نا۔ وہ جدوں دا نیب دا ادارہ بنیا نا، تے دوہاں ایک دوسرے نوں چور آکھیا، ادو بعد میں پوچھیا وڈے وڈے لوگوں نے، یار میں اندر کیویں جاندے؟ یہ کوئی اللہ والے لوگ نے؟ انہوں نے آکھیا نہیں، یہ بھی بیچارے ساڈے کو گناہگار ہی نے، ہو سکتا ساری گھٹ ہی ہوئی ہے۔ تو میں کہا یار اندر کیویں جاندے؟ وہ ہو سکیا یار یہ بھی صدر، وہ بھی صدر، یہ بھی بادشاہ، وہ بھی بادشاہ، یہ بھی وڈے، وہ بھی وڈے، وہ وڈیاں لوگوں دے بوجھ چ چابی ہے، وہ وڈیاں نوں اندر لے جاندے نے۔ بھائی وڈیاں لوگوں دے بوجھ چابی ہے کعبے دی، وہ اندر لے جاندے نے، پروٹوکول لا کے بندے نوں پیچھے ہٹا دیندے نے، فوج اگے جاندی ہے، انہاں وڈے وڈے اندر لے جاندی۔ او خو میں کیا اچھا یہ پروٹوکول دی وجہ تو جاندے؟ ہاں میں کیا ہن مینوں پتہ لگا ہے علی دی ماں نوں اللہ وکھرے بوئے تو کیوں گزار؟ سبحان اس واسطے کہ اللہ جاندا سی دروازے راہ کئیاں آ جانا ہے، دروازے راہ جنوں انہاں لیاونا ہے اونے آ جانا ہے، انہاں کول چابی ہے، انہاں لانی ہے، جنوں مرضی اندر لے آنا ہے۔ تا اللہ نے اہتمام کیتا، ابو
अबू तालिब नूं होर पासे भेज दिता, जिहदे बोझे च चाबी सी ओहदी अहलिया नूं उधर भेज दिता। अल्लाह फरमाया प्रोटोकॉल की वजह तो लोग अंदर आउंदे ने, तू भी उथों ही आ गई ना। लोग आखना ओ भी गई सी, ओ भी गई सी, ओ भी गई सी। वखरा दरवाजा बनाना, ओहदे राह अंदर आ, सारे जहान नूं पता लगे सऊदी अरब का प्रोटोकॉल और है तौहीद का प्रोटोकॉल। शुक्रिया शुक्रिया कि मैं करीब आ गया। वाह वाह, किदा घर है जी? अल्लाह दा। किदा? अल्लाह दा। मेहरबान, ये अल्लाह दा घर है। अल्लाह फरमांदा तवाफ करने वाले आउणगे, तवाफ भी बाहर हुंदा है। रकू करने वाले आउंदे ने, रकू मैं कर रहा। सजदे करने वाले आउणगे, सजदा भी मैं कर रहा। वो इतकाफ तो बाहर नहीं ना हुंदा, वो तो अंदर हुंदा। तुहाडे इलाके च कोई इतकाफ बंदे बहिंदे ने कदी मस्जिदां च वेख्या जे कदी? या किते तजर्बा तुसीं ना भी बैठे हो या इत्थे ना कोई बहिंदा होवे जिहड़े इतकाफ बहिंदे ने मस्जिद च? तुहानूं पता तुसीं रमज़ान के आखिरी अशर जाओ ना मस्जिद च ते 5-7 बंदे खेस वखरा वखरा ताण के बैठे हो, नहीं वेखे? वो बाहर नहीं निकलन तो उत्ते कपड़ा लैके निकलते, किसी को वेंदे चाहते नहीं। गली च बैठे होंगे मस्जिद में। इतकाफ बाहर नहीं होंदा, इतकाफ अंदर होंदा। हुण चूँकि पढ़िया लिखिया माहौल है, पिंड पढ़िया लिखिया पुराने अलहमदुल्ला ज़ादार बैठे। ये जिहड़े मर्द ने ना वो मस्जिद इतकाफ बहिंदे ने मस्जिद ते औरतां कित्थे? घर है घर किहदा घर? अच्छा हुण बंदियां नूं एक बारी दसना पेगा कि तवाफ भी बाहर होंदा है, रकू भी बाहर होंदा है, सजदा भी बाहर होंदे ने। तवाफ इतकाफ होंदा 10 दिन या कम से कम 3 दिन। तेनों दसना पेगा वो कौन है जिहड़ा 3 दिन इहदे अंदर रहे। कम से कम 3 दिन तो इतकाफ है ना जी, सवाए हैदर करार दी वालदा दे। 3 दिन काबे दे अंदर जे कोई ना रहा होवे तो फिर बीबी दा इतकाफ ही तो वह तुसी आप पहला मन गए वो भी मर्द बहिंदे ने मस्जिद च ते औरतां बहिंदियां ने घर। किहदे घर? तुहाडा पाला ही नहीं लथा यार, एडी वड्डी गल कमाल हो गई है यार। कदी तुसां कोई बीबी वेखी होवे जिहड़ी छापर च कपड़े पा के रमज़ान नूं किसे दे घर टुर गई होवे कि मैं तुहाडे घर इतकाफ बहन आई? बीबियां कित्थे बहिंदियां ने? घर। ते किहदे घर? अपने घर। ते तेरा की ख्याल है अली दी मां किसे दा घर समझ के बैठे रहे? कमाल यार। अगर किबला शाह जी कोई बंदा आखे ना कि वो अल्लाह का घर अली दी मां का घर कैसे हो गया, जो मैं तेनू दस देना। अल्लाह फरमाता अलम यजिद का यतीमन फआवा, ऐ हबीब जब आप यतीम थे तो हमने आपको जगह दी। जिस झोली में तू पलता रहा वो आगोश हमारी, वो गोद हमारी। वो गोद या अबू तालिब दिए या फातिमा बिनते असद दिए। जिन्हां दी गोद अल्लाह दी गोद हो सकती है, अल्लाह दा घर उन्हां दा घर क्यों नहीं हो सकता? सुभान अल्लाह। बहुत शुक्रिया किबला। खैर होवे, उतर गया पाना। खैर होवे तुहाडी। हैदरे कराल दी वारला माजदा अंदर बैठे ने 3 दिन। अगर साढ़े हाँ तो रिवाज है वे जी बीबी इतकाफ बहन। तुहानू पता मर्दा नालों मस्तूरात नूं अल्लाह ने सिनफे नाजुक बनाया। इन्हां तो गुस्सा नहीं करना। तुसीं एक सूट बना लेंदे हो तो विआह टुर पैंदे हो, इक्को सूट नाल सारा विआह वेख आउंदे हो ते अगों लड़दे हो पे तेरे नहीं पूरे पे हुंदे, तेरे नहीं पूरे। वे अल्लाह दे बंदे हो, इन्हां दी अल्लाह ने पोजीशन बनाई है, ये गुस्सा करन दी लोड़ नहीं। वो पहलां दियां ने पे विआह आ गया, एक मेहंदी दा सूट, एक बारात वाले दिन दा, एक वलीमे वाले दिन का, ते एक जिदन उधरों परौने आने ने उदन का। वो आंदा अल्लाह दी बंदी 3 जो बनाए नहीं तो विचों एक पा ली उन्होंने जिधर उधरों ही परौने आने की हो गई। तो उस क्या ने आंदियां ने सारिया ने अगे सूट वेख्या होना, फिर मैं वही पा जा। यानी जदों बीबियां कट्ठियां होनियां ने नवा सूट होना चाहिए। यह सिनफे नाजुक बंदे भी इतकाफ बहिंदे। मैं वेख्या जे मेरी सगी मशीरा इतकाफ वड्डी बहिंदे सन पिंड। तुहानूं पता साडे नानके दाद के सुनी ने सारे, मेहरबान। वो मैं वेख्या सारा काम। इतकाफ मर्द बह जाता बिला तकल्लुफ।
ਮਸਤੂਰਾਤ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕੱਪੜੇ ਬਣਾਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਦਣ ਬਹਿਣਾ ਉਦਣ ਕਿਹੜੇ ਕੱਪੜੇ ਹੋਣੇ ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਨਿਕਲਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਚੰਨ ਜਦੋਂ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਉਦੋਂ ਕੱਪੜੇ ਆ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ, ਅਗਲੇ ਪਲ ਕੀ ਈਦ ਹੁੰਦੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਫਿਰ ਬੀਬੀਆਂ ਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਨਾਲ ਬਾਵਾਂ। ਵੱਡੇ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬਾਣਗੇ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਦਰੂਦ ਪੜ੍ਹਨਗੇ, ਨਾਲ ਨਾਤ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਏਗੀ, ਨਾਲ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇਲੱਲਾ, ਇਤਕਾਫ 'ਚ ਬਵਾਂਗੀ ਵੱਡੇ। ਅਤੇ ਜਿੱਦਣ ਨਿਕਲਣਾ ਹੁੰਦਾ ਉਦਣ ਵੀ ਅੰਦਰੋਂ ਪਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਫੁੱਫੀ ਚੰਨ ਨਜ਼ਰ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਾਹ ਲਵੋ ਵੱਡੇ ਸ਼ਾਹਰਨ ਵਾਲਮ, ਐਵੇਂ ਮੈਂ ਮੂੰਹ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਮਸਤੂਰਾਤ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਹੋਰ ਇੱਜ਼ਤ ਵੱਧ ਜਾਏਗੀ, ਆਏ ਹਾਏ ਹੋਰ ਇੱਜ਼ਤ ਵੱਧ ਜਾਏਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਤਕਾਫ ਬਹਾਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ, ਕਮਾਲ ਹੈ, ਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ। ਅਲੀ ਦੀ ਮਾਂ ਤੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਸਾਹਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਲੱਭਦਾ, ਜਿਸ ਤੈਨੂੰ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਵੱਖਰਾ ਖੋਲ ਕੇ ਅੰਦਰ ਲਿਆਂਦਾ ਉਹ ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇਲੱਲਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਲੈਣ ਆਇਆ ਉਹ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲੁल्लाह, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੀ ਗੋਦ 'ਚ ਉਹ ਅਲੀ ਵਲੀ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਭਾਈ, ਕਿਆ ਬਾਤ। ਇਹ ਹੱਥ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। लो जी, सूरह मुबारका आले इमरान है जी। सदके मैं क्या अल्लाह पा के तुहाडा घर है, फरमाया मेरा घर है, उत्थे तुसी हुंदे हो। ये ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਗਏ ਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ, ਕੋਈ ਵਾਕਫ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਨੂਨ ਲੀਗ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬੰਦਾ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਤਲਕ ਹੋਵੇ ਬਿਲਾਵਲ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਯਾਰ ਪੁੱਛੋ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਗਿਆ। ਮੁਸ਼ਰਫ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਖਾਨਦਾਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਉਹ ਦੱਸੋ ਜੀ ਅੰਦਰ ਗਿਆ ਉਹ ਅੱਲਾ ਦਾ ਘਰ ਸੀ, ਅੰਦਰ ਅੱਲਾ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਟੰਗੇ ਨੇ, ਨਾਉਜ਼ੁ ਬਿल्लाह मिन ज़ालिक, ਬਿਸਤਰਾ ਪਿਆ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ, ਐਵੇਂ ਹੀ ਖਾਲਮ ਖਾਲੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਐਡੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆ ਜਾ, ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਜੋ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕਈ ਵਜੂਹਾਤ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿਬਲਾ, ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ। ਪੰਜਾਬੀ ਮੈਂ ਖਤੀਬ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੜਾ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਮੁਆਸ਼ਰਤੀ ਅਲੂਮ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਨੂੰ, ਖਸੂਸਨ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦੇ ਕਲਚਰ ਨੂੰ। ਪਿੰਡ 'ਚ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਸ਼ਹਿਰ ਹੁੰਨਾ, ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਮੈਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਨਾ। ਜਿਹੜੇ ਠੂੰਗਾ ਮਾਰ ਕੇ ਦੁਆਣੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਪੱਕਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਹੁੰ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਹੁੰਦੀ? ਆ ਜਿਹੜੇ ਖਰਬੂਜ਼ਾ ਸੁੰਘ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੋਵੇ ਕੀ ਗੱਲ। ਕਈਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਗ ਵਿੱਚ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਰੱਖ ਕੇ ਦਈਏ ਨਾ, ਉਹ ਆਂਦਾ ਵੀ ਚੁੱਕ ਲਓ ਇਹਦੇ 'ਚ ਡਾਲਡਾ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਡਾਲਡਾ ਪੈਂਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਵੇਖਿਆ, ਉਹ ਆਂਦਾ ਰੰਗ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ ਇਹਦੇ 'ਚ ਡਾਲਡਾ ਜੀ, ਉਹ ਆਂਦਾ ਨਹੀਂ ਵਿੱਚ ਗਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਚੁੱਕ ਲਓ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ। ਅਤੇ ਸਾਗ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਘਿਓ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਗ ਦੀ ਜ਼ਾਤੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੱਖਣ ਜਾਂ ਘਿਓ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਅਸਲ ਆਪਣਾ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਉਹਦਾ ਵਜੂਦ ਬਣ। ਉਹ ਆਂਦਾ ਚੁੱਕ ਲਓ। ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਕੋ ਭੈਣ ਅੰਦਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਪਿਆਲੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਂਦੀ ਹੈ ਵੀਰ ਇਹ ਪਾ ਲੈ, ਉਹ ਠੀਕ ਤੂੰ ਆਖਿਆ, ਉਹ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਘਿਓ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਾ ਅਤੇ ਇਹ ਘਰ ਦਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਇਹ ਮੱਝਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਨਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦਾ। ਅੱਛਾ ਉਹਦਾ ਰੰਗ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਬਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗਰੀਨ ਜੀ ਪੈ ਮਾਰਦਾ, ਉਹ ਵਾਈਟ ਅਤੇ ਗਰੀਨ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲੀ ਘਿਓ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਦੇਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ। ਜ਼ਰਦ ਜ਼ਰਦ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਰਲਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਰਲਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਬਜ਼ ਸਬਜ਼ ਹੋਵੇ, ਆਂਦਾ ਆਹ ਇਹ ਠੀਕ, ਉਹ ਆਂਦੀ ਇਹ ਘਰ ਦਾ ਜੋ ਹੋਇਆ। ਚਾਹ ਪੀਣੀ ਜੇ ਪੀਣੀ, ਪਰ ਡੱਬੇ ਦੀ ਦੁੱਧ ਦੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਘਰ ਦਾ ਡੱਬੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ, ਘਰ ਦਾ ਤਾਂ ਮੱਝ ਦਾ ਦੁੱਧ ਹੁੰਦਾ, ਇੰਨਾ ਹੀ ਫਰਕ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਦਾ ਘਰ ਦਾ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਸ਼ੈ 'ਚ ਮਿਲਾਵਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਘਰ ਦੀ ਸ਼ੈ 'ਚ ਮਿਲਾਵਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜੀ ਅੱਲਾ ਨੇ ਕਾਬੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਘਰ ਕਿਉਂ ਆ? ਨਹੀਂ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਬੰਦੇ ਹੱਲੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਫੇਰ ਪਿਆ ਨਾ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਬਾਹਰ ਦੀ ਸ਼ੈ 'ਚ ਹਜ਼ੂਰ ਤੇ ਨਬੂਵਤ ਮੁੱਕਣੀ ਸੀ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਨਬੂਵਤ ਮੁੱਕਣੀ ਸੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਹਾਦੀ ਐਸਾ ਦੇਣਾ ਸੀ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਐਬ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਨਬੂਵਤ ਤੇ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਖਿਲਾਫਤ ਤੇ ਰੌਲਾ ਪੈਣਾ, ਇਮਾਮਤ ਤੇ ਰੌਲਾ ਪੈਣਾ, ਵਲਾयत ਤੇ ਰੌਲਾ ਪੈਣਾ, ਨਬੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਆਬਤ ਤੇ ਰੌਲਾ ਪੈਣਾ ਕਿ ਮੁਸਤਫਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਦੀ ਕੌਣ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਪਹਿਲੇ ਉਸ ਘਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਘਰ ਰੱਖਿਆ, ਫਿਰ ਅਲੀ ਬਾਨ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਬੁਲਾਇਆ, 3 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਮੁਸਤਫਾ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਫਰਮਾਇਆ ਗੋਦ 'ਚ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਾਇਨਾਤ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਨਬੂਵਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਾ ਹਾਦੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਘਰ ਦਾ ਹਾਦੀ ਦੇ। ਹੁਣ ਆਇਤ ਪੜ੍ਹੋ ਜੀ,
دیکھو جی میں تھوڑے سامنے کافی پڑھ گیا ہوں، آیت نہ پڑھا تو میری ساری گل جڑی ہے وہ ہلکی پھلکی رہ جاتی، آیت نال نے پکیا ہونا ہے۔ کی میرا موضوع سی؟ جڑے اللہ دیا نشانیاں نہیں منتے اللہ انہوں نے ہدایت نہیں دینا، آسمان دے دروازے انہوں تے بند ہو جاندے نے، جنت دا دروازہ انہوں تے بند ہے، جنت تے جا نہیں سکتے۔ میں کہ اللہ تہاڈا گھر ہے میرا گھر ہے، وچ وہ کی ہے ہوندا اتھے کی ہے؟ اللہ فرماتا فی ہی، آگے جا فی دا میں نا میں اندر اس میں او دے وچ، میں کہ تسی ہوندے ہو، فرمایا میں او دے وچ آ جاؤں تے محدود ہو جانا، وچ او دے کی ہے؟ اللہ فرماتا فی ہی آیات بینات، وہاں ہم نہیں ہوتے ہماری نشانیاں ہوتی۔ سبحان اللہ، وہاں ہم نہیں ہوتے ہماری نشانیاں ہوتی ہیں۔ کعبے وچ اللہ نہیں، اللہ دیاں اے رکھو نشانیاں۔ تواڈے علم چ اج رجب دی کنی گزری دن ہے جی؟ 26 رات کیوں نہیں ہو گئی؟ 27 معراج دی رات ہے جی یارہ، شب معراج ہو چکی تے سارے بندے اس رات چ بیٹھے ہیں، مساجد وچ نوافل ہو رہے ہیں، کچھ نہ کچھ درس ہو رہے ہیں، کوئی نہ کوئی علماء تقریرہ بھی کر رہے ہوں گے، تے پتہ نہیں اجے پاڑے چ کوئی سن گیا ہے کہ نہیں، ویسے کچھ نہ کچھ اہتمام اس رات نو ہوندا ہے۔ کعبے دے وچ اللہ ہے کہ اللہ دیاں نشانیاں، او بیت انہوں مسجد الحرام آندے نے، مسجد الحرام بیت اللہ شریف نو، اللہ دا گھر جڑا ہے مسجد، مسجد الحرام۔ ہوں میں آج والی آیت پڑھن لگا، ذرا میرا موضوع ذہن چ رکھنا، نشانیاں۔ اللہ فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، سبحان ہے وہ ذات جو لے گئی راتوں رات اپنے بندے کو مسجد حرام سے، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، جہاں مسجد حرام سے نبی نے سفر شروع کیا وہاں اللہ نہیں۔ بولو بولو جی، اللہ کی اللہ تے جتھے نبی گھر سن اتھے بھی موجود سی، اللہ اتھے بھی موجود ہے، ہر بندے دی شاہ رکھ دے نیڑے میں، ہم تو زیادہ موجود، رستے وچ بھی اللہ موجود، جتھے جتھے نبی گئے اللہ تے ہر جگہ موجود ہے۔ جتھوں نبی نے سفر شروع کیتا ہے من المسجد الحرام، شکریہ بیت اللہ، اتھے اللہ نہیں۔ شکریہ شکریہ 10 بندہ بھی بولن تے کافی نے، اللہ دیاں نشانیاں۔ ایک بندہ بھی ہاں کرے گا تو میں فرض کفایا سمجھ کے چپ ہو جا کہ سارے پنڈا لونجی ادا ہو جائے گا۔ مسجد حرام تے اللہ دیا نشانیاں کولوں نکلن۔ اللہ فرماتا ہے مسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ، ہم وہاں لے گئے جہاں برکتیں ہی برکتیں تھیں، جہاں برکتوں کا ماحول تھا۔ 6 سوال نے معراج تے 6 سوال۔ پہلا سوال ہے کون لے گیا، دوجا سوال ہے کتھوں لے گیا، تیجا سوال ہے کنوں لے گیا، چوتھا سوال ہے کتھے لے گیا، اے سوال ہے کیوں لے گیا، کون لے گیا، کنوں لے گیا، کتھوں لے گیا، کتھے لے گیا، تے آخری سوال ہے کیوں لے گیا۔ سارے علماء نے دسنے سونا سونے نو لے گیا، اسی من جانے ہاں لے جان والا بھی سونا، جان والا بھی سونا، جتھوں ٹریا ہے وہ جگہ بھی سونی، جتھے پہنچیا ہے وہ جگہ بھی سونی، جس رات چ گزر گئی، جس رات چ گئے نے اور رات بھی سونی۔ آج جڑا اساں آج بیٹھے ہیں نا، او سارے جان نو پتہ ہے، جان والا بھی سونا، لے جان والا بھی سونا، رات بھی سونی، جتھوں گیا ہے وہ جگہ بھی سونی، جتھے گیا وہ جگہ بھی سونی۔ اور تینوں قرآن دا واسطہ ہی رات پھر سال بعد آنیاں، آج 10 چھاڑو لے کے ہوں گے۔ کمال ہے بھائی، کمال ہے، تواڈے سنن دی کمال ہے۔ اور یار پہلا سوال ہے کون لے گیا، ترتیب دیکھو، سبحان اللہ زی اسرا، سبحان ہے وہ ذات جو لے گئے، اگے کنوں لے گئی، بی عبد ہی، اپنے عبد کو، کدوں لے گئی، لیلن راتوں رات لے گئی، کتھوں، مسجد الحرام ہے، کتھے، مسجد اقصی۔ آخری گل نہیں دس دے کیوں لے گئے، ہائے ہائے کیوں لے گیا۔ ہوں وہ میرا موضوع یاد رکھنا، جتھے گئے نے جتھوں ٹرے نے وہ اللہ نہیں، اللہ دیاں نشانیاں۔ اے قرآن ہی ہاتھ چ پڑھ لینا، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔ میں کہ اللہ کیوں لے گئے ہو، بندے اندر سونا سونے نو ویکھن گیا سی،
جتھوں سونا ٹریا سی اوتھے وہ سونا کوئی نہیں سی. اور یارا جتھوں ٹرے نے اوتھے بھی تے اللہ موجود سی. اللہ دیا نشانیاں کولوں ٹرے نے تے میں کہ اللہ ایڈی دور کتھے لے گیا. فرمایا جہاں برکتوں کا ماحول تھا مسجد اقصی جو مکانیت کا آخری کنارہ تھا, کعبہ قوسین او ادنا, سدرۃ المنتہا سے آگے, انتہا تو بھی اگے لے گیا. کیوں؟ فرمایا لنریہو من آیاتنا, تاکہ ان کو اپنی نشانیاں دکھاؤں. سبحان اللہ. میں نا نشانیاں کولوں گئے نے تے نشانیاں ویکھن گئے نے. میرے عزیزو قرآن میرے سامنے, قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ نو ویکھن نہیں گئے, اللہ دیاں اے کوئی نشانیاں ویکھیاں نے. اے جی ساری تفسیر اے سورہ مبارکہ نجم ہے. اللہ فرماندا ہے ثم دنا فتدلّا فکان قاب قوسین او ادنا. وہ اس جگہ پہنچ گیا کہ دو کمانوں کا فاصلہ رہ گیا. اے دیکھو جی, ایک اے کمان ایک اے کمان, دو کمانہ رکھیاں ہوں تے اے فاصلہ ہے. مثلا ایک اے جتھے میں رومال ٹنگے, ایک اے ہویا, ایک اے رومال, دووے تو ان پہ دس دن. اے درمیان چ فاصلہ ہے جی, ہے اے رومال ایتھے ہی تے اے ایتھے تے آ فاصلہ. کی لوگاں تصور دیتا ہے, ایک سونا ایتھے سی تے دوجا سونا ایتھے سی, بچکار کی سی فاصلہ. اے جڑا حضور سونے نے اے تے ایتھے رک جان تے بگڑتا کچھ نہیں, ٹھیک ہو گیا. جے آ سونا ایتھے ہوئے تے ایتھے نہ ہوئے, اللہ ہے ہی نہیں. کنیا بندیاں ویکھے میں کی آخر, میں آ فاصلہ ہے ایتھے نبی ہون تے ایتھے اللہ ہوئے, ایتھے پھر نہ نبی ہے تے نہ اللہ ہے. نبی تے ایتھے رک جان تے کوئی گل نہیں, اللہ ایتھے ہوئے تے ایتھے نہ ہوئے تے اللہ ہے ہی نہیں. پھر من اللہ نو نہیں نے ویکھیا. ہائے ہائے, دو کمانہ دے فاصلے تو اللہ نو نہیں ویکھیا, اللہ دیاں بھائی نشانیاں نو ویکھیا. میں کدوں پیانا او نشانی سی کہ او نشانی سی, ایتھے ہی مکا دینی ہے میں گل. بھائی جو بھی ویکھیا نا میرے پیغمبر نے, سواد پتہ کی اللہ پاک نو پتہ سی اے بڑے روڑے پینے. اللہ نے پہلے کہہ دیتا, اے قرآن ہے, اللہ فرماندا ہے افَتُمَارُونَهُ عَلَى مَا يَرَى, اور تم اس بات پر جھگڑتے ہو کہ اس نے کیا دیکھا. اس پر جھگڑتے ہو کہ اس نے کیا دیکھا. اللہ فرماتے ہیں ہم بتاتے ہیں کہ کیا دیکھا. اس نے ہماری نشانیوں میں سے کچھ نشانیوں کو دیکھا. اور جتوں کعبے تو ڈرنے اوتھے کی سی نشانی, تو اوتھے جا کے کی ویکھی نشانی. سواد نہ آیا. اگلی گل میں نہیں کرتا, وہ جڑا بندے نے پیسے واپس تساں دیتے ہون گے تو واپس لو گے نہیں, اس طرح ہی لو لطف روحانی طور پہ. اے دیکھو جی, اللہ فرماتا تم جھگڑتے ہو کہ اس نے کیا دیکھا. وَلَقَدْ رَآهُ نَزَلَةً أُخْرَىٰ, میرے حبیب نے وہاں جسے دیکھا پہلی بار نہیں دیکھا. کمال یار, اس کو اس نے دوسری بار دیکھا. کچھ بندے آندے نے حضور نے ایک باری سدرۃ المنتہا تے جبریل نو ویکھیا سی تے اُتے جا کے پھر جبریل نو ویکھیا. چل ایتھے ہی مک, جے جبریل نو ہی دوجی باری ویکھیا ہوئے اللہ تے پھر بھی نہیں نہ ویکھیا. سار اٹھاؤ بھائی, سار اٹھاؤ. بہت شکریہ قبلہ. اگر جبریل علیہ السلام نو بھی ویکھیا ہوئے تے دا مطلب ہے دوجی باری بھی ویکھیا تے اللہ نو نہیں ویکھیا. جبریل اللہ نہیں, اللہ دی نشانی ہے. یہ دا مطلب ہے جنوں بھی ویکھے ہے, اللہ تو نہیں سی نا, کی ویکھے ہے. اللہ فرماتا ہے لَقَدْ رَا مِنْ آیَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى. کل دا اخبار میں سامنے کے رکھے ہے, مفتی منیب نو جان دے چلو, وہ جڑے 94 دے سال پہلا چیئرمین سن حلال کمیٹی, مفتی منیب الرحمان,
انہاں قبلہ بابا جی ترجمہ کیتا ہے، اخبار میں کل دا سام کے رکھ لیا۔ وہ فرماندن لقد را من آیات رب الکبریٰ، اس نے اپنے رب کی نشانیوں میں سے سب سے بڑی نشانی کو دیکھا۔ اس نے اپنے رب کی نشانیوں میں سے سب سے بڑی نشانی کو دیکھا۔ دیکھو جی بقول مفتی منیب صاحب، جے کوئی ایک نشانی سی تاں بھی رب تے نہیں سی نا، تے جے نشانیاں سن تے رب بالکل نہیں سی، کیونکہ نشانیاں زیادہ نے وہ ایک ہے۔ ایدو اچھی گل میرے کو آج کوئی نہیں سی۔ یہ دا مطلب ہے آج طے کر لو اس رات کہ سونے نے جس سونے نو ویکھیا ہے وہ سونا ہے سی، جنہیں ویکھیا ہے وہ بھی سونا تے جنہوں ویکھیا ہے وہ بھی سونا۔ ایک سونا مصطفیٰ سی، دوجا سونا اللہ نہیں سی۔ صدقہ جامع یار، وہ جس سونے نے ویکھیا ہے وہ تے سرکار مصطفیٰ سا، تے جس سونے نے ویکھیا ہے وہ اللہ نہیں سی، کیونکہ جنہوں ویکھیا ہے وہ قرآن کہہ رہا ہے من آیات رب، اللہ اپنے رب کی لقد را من آیات رب الکبریٰ، اپنے رب کی بہت بڑی نشانی کو دیکھا۔ ہائے ہائے، میں ان کہہ سکنا نبی پاک تو بڑی رب دی کڑی نشانی، نبی پاک تو بڑی تے اللہ دی نشانی کوئی نہیں۔ رب اللہ نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو مجھے پیدا کیا تاکہ میری پہچان ہو جائے۔ نبی پاک دی وجہ تو اللہ دی پہچان ہوئی ہے، نبی پاک تو بڑی نشانی کوئی نہیں۔ یہ دا مطلب ہے جس نشانی نو معراج وچ پیغمبر نے ویکھیا نا، وہ اللہ تے رسول تو چھوٹی ہے تو باقی ساری کائنات تو بڑی۔ ہائے ہائے، میں آج میرا دل کرتا صدات دے سامنے یہ بیان کراں کہ آیت کبریٰ نے آیت کبریٰ کو دیکھا۔ ہائے ہائے، دکھانے والا اللہ تھا، دیکھنے والی بھی آیت تھی، نظر آنے والی بھی آیت۔ بھائی آج معراج دا مقصد سن لیں، ایک باری تساں ہاں کرنی ہے۔ جڑا میں دنے پڑھ کے آیا نا ایک جگہ، اتھے ایک عالم دین میرے مگر بیٹھے صاحب امامہ اور ابا، الحمدللہ انہاں کو میں تائید کروائی۔ میں کیا قبلہ اب بندے پہن دے رہے کہ حضور نے اللہ نو نہیں ویکھیا اور رب نہیں سی، تے ممی پہنا رب نہیں سی، تے تسی ذرا اپنی تحقیق دے مطابق دس دیو جنہوں حضور نے معراج سے ویکھیا اور رب سی، انہاں کہ نہیں۔ ہن میں مور لوا کے آیا جے، اگر قصیدہ تے مورا لگ سکدیاں نے، قصیدہ تے مورا لگ دیاں نے تہاڈی داد دی وجہ تو، تے میں مور لوا کے آیا عالم دین کو۔ انہاں آکھیا قبلہ نہیں، اللہ نظر آنے والی چیز ہے ہی نہیں، اللہ نظر آ ہی نہیں سکتا۔ حضور نے اللہ کی نشانیاں دیکھی۔ میں کیا طے ہو گیا، میں کیا لے بھی مولوی صاحب میری قوم من گئی جنہوں نبی ویکھے وہ اللہ نہیں، میں من گیا جنہوں حضور ویکھے وہ اللہ نہیں، میرے علماء من گئے نے جنہوں حضور ویکھے وہ رب نہیں، رب دی نشانی ہے۔ ساڑھے مولوی من گئے، ساڑھے ملنگ من گئے، ساڑھے بچے من گئے، اسی آپ من گئے ہوں، اسی ساری قوم قرآن ہاتھ چلے کے پیانے ہیں کہ جنہوں حضور نے ویکھے اور رب نہیں سی، تے تو ہر جمعہ آنے انہوں نے رب نو ویکھے، رب نو ویکھے، ربوں نو تو آنا تے کافر اسی ہو گئے۔ یہ سن رہے ہو یار، سر اٹھاؤ نا، کدوں سا کیا رب؟ وہ رب نہیں تھا، رب کی اتھے میں تقریر چاہنا ہوں نا کہ اہل سنت دوستاں واسطے میری تقریر اتھے مک گئی کہ جنہوں حضور نے ویکھیا ہے وہ اللہ نہیں سی، اللہ دی کو نشانی، بس ہے نہیں گا۔ وہ اپنے مولیوں نے پوچھنا کون سی، میں کی پتہ۔ دیکھو جی میں ایویں پھنس جاؤں، وہ آخر بخاری چ نہیں لکھیا، ترمذی چ نہیں لکھیا، مشکات چ نہیں لکھیا، مسلم چ نہیں لکھیا، وہ تو آدھے ہر شاہ مسلم تے بخاری چوں بکھاؤ، تہاڈیاں تے بڑیاں جیاں کتاباں چ غدیر بھی نہیں لکھیا، اسی کی کریے؟ دیکھو نے گل ہے کہ ہر شاہ کتوں نکلنی تھوڑی کتاب۔ ہاں انہوں والی تقریر اتوں تک ہی ہے کہ جنہوں حضور نے ویکھیا وہ رب، بس شکریہ قبلہ، وہ رب نہیں سی۔ ہوں جڑے شیعہ بیٹھے ہو، ہوں تہاڈے نال میری گل ہے کیونکہ ہوں ساڈا بھی تو کوئی کتاب ہے نا، ساڈا بھی کوئی امام ہے نا، ساڈے بھی علماء ہے نے نا۔ ہوں میں تہاڈے نال گل کرن لگا، یہ ہوں اہل سنت والی گل نہیں، اہل سنت والی یہ نہیں گل ہے کہ وہ رب نہیں تھا، کوئی رب کی نشانی تھی۔ ہوں جڑے شیعہ بیٹھے ہو تو انہوں سنا کے مکان لگا، الشافی ترجمہ اصول کافی
جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 85 باب نمبر 17 میرے گھر موجود ہے۔ میرے مولا علی فرماتے ہیں ما للہ عز و جل آیات ہی اکبر منی، محمد کے بعد اللہ کی سب سے بڑی نشانی میں۔ اور جو اللہ کی نشانی کو نہیں مانتا اللہ اسے ہدایت نہیں دیتا۔ وہ جو نشانی آیت کو نہ مانے وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا، جو آیت کبریٰ کو نہ مانے وہ کون سی جنت میں داخل؟ خدا دی قسم ہر حجت اللہ دی نشانی۔ قرآن حضرت عیسیٰ نو اللہ دی نشانی قرار دیتا گیا۔ اللہ دی نشانی مردے زندہ کیتے ہیں اللہ دے حکم نہ۔ اللہ دی نشانی نے مادر زاد نبی نے ٹھیک کیتے ہیں بے اذن اللہ، اللہ دے حکم نہ۔ میں حیران ہوں، اللہ نبی نہ بھیجدا سی عیسیٰ نو صحیح کر چھڑدے، اللہ اسرائیل بھیج کے ماردا سی عیسیٰ نو زندہ کر چھڑدے، مٹی دا پرندہ بنا کے پھونک مار کے اڑا دے سن۔ اے ساری سورہ مبارکہ آل عمران چ لکھیا ہے۔ یہ سارا کام حضرت عیسیٰ کرتے سن۔ جدوں کرتے سن لوگ کہتے سن کیویں کرنا ہے؟ فرماتے سن بے اذن اللہ، بے اذن اللہ، بے اذن اللہ، اللہ کے حکم سے، اللہ کے حکم سے، اللہ کے حکم سے۔ یہ مطلب ہے اللہ نبی نہ پیدا کرتا ہے کہ وہ نشانیوں ٹھیک کر چھڑ دیے۔ یہ مطلب یہ نہیں کہ اللہ نشانی نہ لڑے ہے تو نشانی اللہ نہ لڑی ہے، یہ لڑے نہیں رڑے نے۔ اور یار پھر پہ آنا وہ لڑے نہیں رڑے نے۔ اللہ فرمایا ماں دی گود اعلان کریں انی عبداللہ، میں اللہ نہیں، میں اللہ کا بولو جی بندہ ہوں۔ پھر مردہ بھی زندہ کریں، پرندہ بنا کے اڑا دیں، مادر ذات نبی نے نو ٹھیک کریں، برس دے مریض نو صحیح کریں۔ وہ کہنے لگے جے بندے منو کی منن گے؟ فرمایا انہوں نے آکھی میں نو بندہ منو، میں جو بھی کرنا اللہ دے حکم نال کرنا۔ میں کہ اللہ فائدہ کی ہوئے گا؟ اللہ فرمایا ایو جہانو میں تاں بھیجنا تاکہ بندے ویکھ کے حساب لان، جدے بندے ہو جائے ہوندے نے اودا اللہ کیسا ہو۔ ہر حجت اللہ دی نشانی، ہر حجت اللہ دی نشانی۔ آج بھی ایک آیت ہے جدے متعلق اسی اکٹھے ہوئے، یہ نشانیاں ہدایت واسطے ہوندیاں۔ جو اللہ کی نشانیوں کو نہیں مانتا اللہ اسے ہدایت، یہ مطلب ہے اللہ نے آخری جملہ ہے ہدایت کا ذریعہ اپنی نشانیوں کو بنا، اپنی نشانیوں کو بنائے۔ اللہ دی ایک نشانی ایسی سی جنہوں بی بی 7ویں کمرے چ لے گئی تو اسے دوڑ کے اپنی عصمت بچائی۔ آیت اللہ، اللہ دی نشانی۔ حضرت یوسف علیہ السلام بی بی گھیر کے لے گئی تے نکل کے کہنے لگے گواہ رہی جویں دا پاک گیا سا پاک آ گیا، طیب گیا سا تے طیب آیا، طاہر گیا سا تے طاہر آیا، جس مقام تے گیا سا اسے مقام تے باہر آیا راضی رہے۔ ایک اللہ دی نشانی ہے۔ ہن ویکھو ایک ایسی نشانی، پیراں وچ بیڑیاں نے، ہتھاں وچ ہتھ کڑیاں نے، گلے وچ توکے، چھوٹا جہا کمرہ ہے۔ ہارون رشید نے اپنے کارندیاں نو آکھیا کہ کوئی ایسا کام کرو جڑا وکھرا ہوئے۔ انہاں پورے شہر دی مشہور طوائف ایک فاشا عورت نو بلایا، او دے نال سودا کیتا، اینے پیسے دیاں گے، تو دے قید خانے دے وچ وڑ جا، اسی باہروں کنڈی مار کے جندرا ماراں گے تے تو روڑا پا دیں کہ مینوں انہیں بلایا سی۔ لوگاں نے صرف انہاں دے جسماں تے حملہ نہیں کیتا، عصمت تے بھی حملہ کیتا، پاکیزگی تے بھی حملہ کیتا۔ کہنے لگے تو آکھی مینوں انہیں بلایا سی قیدی نے تے میں آئی ہاں، جڑے اندر آئیے میں آنا میرے مولا نے ادوں ہی طے کر لیا سی اللہ او آل ابراہیم سی میں آل محمد ہاں، ابراہیم دا بیٹا میں مصطفیٰ دا زہرا دا بیٹا۔ او دے ہاتھ بھی آزاد سن، پیر بھی آزاد سن، اس دوڑ کے اپنی عصمت بچائی۔ میرے پیر بھی بدے رہن دے، توگ بھی پیا رہن دے، ہاتھ کڑیاں بھی لگیاں رہن دے، میں نساں گا نہیں، میں ایتھے متقی بنا کے نام بھیجاں۔ تو میں آل رسول کیوں ہوں؟ جدو ہارون رشید دے اے جے آئے اللہ دیا نشانیاں، اے جو ہدایت ہوندی جے، جڑے والے ہارون رشید دے سپاہی آئے ایتھے موسیٰ کاظم سجدے وچ سن، اوتھے او بی بی سجدے سی، انہاں دروازہ کھول کے آکھیا تین تے نماز آوندی نہیں،
پورے شہر دی تو ایسی عورت ہے کی کرنی ہے تینوں کتنے نماز چیتے آئی تو ساری زندگی نہیں سجدہ کیتا آج تینوں سجدہ اتنے کرنا ہے جی ساگرے ایگریمنٹ کے خلاف گل کی چپ رہی ایک بندے اگے بڑھ کے کہنے لگا جان دی ضرورت ہی تو بول چپ رہی تیجی باری بندے نے تازیہ نہ کٹیا میرے امام سجدہ چو سر چک کے فرما دل بول تیرا امام تجھے حکم دے رہا ہے اٹھ کے کھڑی ہو گئی ہو سکا میں تم جیسوں سے کبھی کلام نہ کرتی اگر میرا امام مجھے اجازت نہ وہ کہنے لگا بی بی تیرا کیڑا امام ہو سکا اے میرا امام آئے اللہ دی نشانی ہے خدا دی قسم اللہ نے پہچان گئی اللہ دی معرفت حاصل کر گئی نشانی نو ویکھ کے اصل پہچانیا جاندہ بندیاں پوچھیا کہ بلا ذیشان حیدر جوادی صاحب نے نقوش عصمت کے لفظ لکھے فرماندے نے بندیاں پوچھیا تینوں ہویا کی ہے او ساکھیا میں ان مر جانا تُسا مار دیتی سی قتل ہو گئی سی شہید ہو گئی ہو سکا تُہاں میں چھڑنا کو نہیں تو اڈے ایگریمنٹ میں خلاف ہوئی ہیں میں اندر جدو داخل ہوئی ہیں میں دنیا تے بڑے بڑے بندے او دی بارگاہ چ مناجات کردے ویکھے نے ادھروں آواز آؤندی میں کدی نہیں سنی میں نو اس شریف دی شرافت دی قسم ہے جدو میں اندر داخل ہوئی ہیں جنیاں گلاں کردا سی واپس جواب آؤندے میں سنے اسی ویلے میں اللہ دی بارگاہ چ التجا کیتی میں کیا خالقہ جننے بندے میری زندگی چ میرے گھر آئے نے وہ بھی شریف نہیں سن تے جنہ مینوں اپنے گھر بلایا وہ بھی شریف نہیں سن اج کائنات دے ایڈے وڈے شریف کول مینوں بھیجیا ہی نہ تے میرا تیرے نال وعدہ ہے مہربانی میرے تے ایک کر جے میری پلیتی زیادہ ہے نا تے مینوں پلیت مرنا چاہیے تے جے دی طہارت زیادہ ہے نا تے پھر میری توبہ قبول کر کہنے لگی میں اللہ دی بارگاہ چ توبہ کی تھی امام نے مینوں اپنی امامت چ لے لیا ہن مار دیو تے پاویں چھڑ دیو گل ایک کے جی دی وجہ تو ساڈا آنسو آوندا ہے پتہ نہیں کدوں بندے نوں سمجھ آونی ہے یہ جڑا خاندان لوکاں دیاں آوارہ تیاں نو کسے تک گل پہنچی جڑا خاندان لوکاں دیاں آوارہ بیٹیاں نو عزت دا لباس دے کے تقوی دے برکے دے کے گھراں تک پہنچاندا رہا انہاں دیاں تیاں نو لوکاں بازاراں چ رولیا انہاں دیاں تیاں نو لوکاں ادھاریاں چادراں میں نہیں دتی گھنٹہ ہو گیا جی 1 منٹ صرف باقی رہ گیا زیادہ پڑھ گیا میں شاہ جی جنازہ تیار ہے کوئی دوست دسے جنازہ تیار ہے آج تیار مہمانوں جنازہ تیار سجدہ والی غربی اج الحمدللہ اے قبرستان ہے نہ کوئی قبر پہ پٹتا ہے سارے لوگ آباد نے اللہ آباد رکھے پھر میں پوچھ سکنا تو انہوں سادات جنازہ کدہ تیار الحمدللہ سادات بیٹھے ہو غیر سید مومن بیٹھے ہو جنازہ کدہ تیار ویسے میں انہیں بندے ویکھ کے کہہ نہیں سکتا کہ بے وارث دا جنازہ ہے دیکھو نہیں گالے وے پی جڑا بے وارث ہوئے انہیں لوگ تری نہ کٹھے ہوندے تو سب ویکھے اپن جی رجب نو اے سیارکوٹ دوڑے کو راول ککر رش مکدہ نہیں سی چکوار ویکھیا تو اتھے رش نہیں سی مکدہ سندھ ویکھیا تو اتھے رش نہیں سی مکدہ کازمین بغداد ویکھیا اتھے رش نہیں سی مکدہ تے آ ویکھ لو سردی ویکھ لو لوگاں دی حالت ویکھ لو اے ضعیف بندے ویکھ لو میرے آقا گواہ رہنا ویکھ لے بزرگ بھی آئے نے نوجوان بھی آئے نے تے اگلی گل ہے بڑیاں جنازیاں تے بابا جی میں جانا میری بیٹی نہیں جاندی میرا بیٹا جاندہ میری بیٹی تے نو نہیں جاندی جتھے تیاں نال کھڑیے یہ دا مطلب ہے کوئی تعلق خاص ہوندہ نا میرے آقا بابر ہوائج گواہ رہنا سب دیا دعاواں قبول کریا جے تو اڈے صدقے نال اللہ سڑیاں دعاواں قبول کریا ویکھ لو تیاں بھی لے کے پردے دار بیٹھے ہیں سردی دے موسم وچ لوگ آندے نے تو کر رو تو کتھے جانا کوئی ضروری نہیں تیرا جانا ضروری نہیں وہ یارا جڑا ایڈی سردی چ بیٹھا ہے وہ ضروری پہ سمجھدن کدا جنازہ میں آکھاں پردیسی دا میں نہیں آندا جی پردیسیاں دے جنازے تے انہیں بندے ہوندے بے وارثاں دے جنازے تے بابا جی اتنا رش نہیں ہوندا
میں نہ بہت وڈے وارثاں والے دا جنازہ ہے، یہ بکری گل ہے، تیاں بکھریاں روندیاں رہیاں نے، پتر وکھرے روندے۔ انہاں دے جنازے نال نا جو لوگا حالت کیتی ہے اسی لوگاں نو دس دیا مر جانے۔ ایسے ایسے جنازے بھی اس گھر چوں اٹھے نے۔ ایتھے سیالکوٹ چ بہاولپور دا بندہ مزدوری کردا، پالش کردا، دنیا تو رخصت ہو جائے کتے پٹھے تے مزدوری کردا، لوکی گھردیاں دے فون کر کے تے وڈا بندہ آ کے آندا ہے گھردیاں دے آوندیاں نو غسل بھی کر دیو، کفن پوا دیو، اے پھل بھی پا دیو۔ ایسا نہ ہوئے بہاولپور ہوئے دے وارث ہون تو پہلا اگر اس طرح پیا ہوئے تو لوگ آکھنا مر گیا سارا سیالکوٹ، انہیں جو کہ بندے نہیں سن رہے کوئی کفن پا چھڑدا۔ خدا دی قسم چار پائی تے بہ کے بابا جی بندے تاش کھیڑتے ہونے تو سامنے ایکسیڈنٹ نہ بندہ مر جائے، سب تو پہلا وہ چار پائی چوک کے تاش پر سوڑتے ہیں، پاویں وہ کڈا نیک یا نہیں نیک، وہ آندے چار پائی رکھو، اتے بندہ پاؤ، اتے کپڑا پاؤ۔ یہ مطلب ہے بہت پردیسی بھی ہوئے، چار پائی بھی لب جاندی آباد رہے، اتے کپڑا بھی پہ جاندہ ہے، تے وارثاں دے آوندیاں نوں لوگ آندے نے ویکھ لو اسا عزت نال لٹایا ہے۔ پہلا تو میں اس جنازے نوں ذرا رولا جدے پیر نوں رسی پا کے کوفے دے بازاراں وچ کدی ادھر لے جاندے سن کدی کیڑا کیڑا جنازہ پڑھیے۔ چلو آج ہی پڑھنے اس مظلوم دا جنازہ تواڈے علم وچ۔ میں تانوں پتہ ہے لفظ ہر سال آنا کویت میں گیا سا، نبی پاک دا جنازہ شبی برآمد کرائی اور امام حسن دی 28 سفر سے 2 محرم اتھے پڑھ۔ جب جنازہ برآمد ہویا تو بندے اٹھ کے جوش وچ ماتمی آکھیا یا حسین یا حسین، اور بھی آ گیا کہنے لگا مولوی کتھوں آنا پاکستان۔ انہاں کہنے پوچھو ایتھے میں 21 رمضان نوں نہیں آیا سا، جنازہ مولا علی دا نہ چکیا سی تاں دہن یا حسین۔ 5 محرم نوں حضرت سجاد دا جنازہ چکدے نے 5 محرم نوں، جدو جوش چاہتے ہیں ادو آدھے یا حسین ہائے حسین۔ آج جنازہ موسیٰ کاظم علیہ السلام دا تو ہو سکیا آج بھی تسی چک دے ہو تو یا حسین، نبی دا جنازہ چکو تو یا حسین، حسن دا جنازہ بناؤ تو یا حسین، ستویں دا جنازہ چکو تو یا حسین۔ انہوں مولوی نے پوچھ کے دسو جدا جنازہ چک دے ہو 5 منٹوں دا نہ لیندے ہو، جدو جوش چاہتے ہو پھر یا حسین کیوں آندے؟ جڑا میں جواب دیتا سی میں ہر مہینے سے ہی دسنا میں کہ اصل گل ہے پاویں کسے دا مزدوراں چکے ہے، پاویں کسے دا پتراں چکے ہے، تے پاویں کسے دا پردیسیاں چکے ہے، کسے نہ کسے دا چکیا ضرور ہے۔ حسین او مظلوم ہے جدا نہ کسے بنایا ہے نہ کسے اٹھایا ہے، پہنا کوڑو ہے آج گھر کٹو صدقے جاواں۔ میریاں مرشد زادیاں جنیاں پردج تشریف فرمانے جدو میرے آقا دا جنازہ تواڈے کول آوے نا اسی تواڈی طرفوں موسیٰ کاظم علیہ السلام دیاں بیٹیاں نو پرسہ پیش کر دیں گے، تسی ساڈی طرفوں تیاں نو پرسہ پیش کر دینا۔ ہن تواڈی صلاح ہے کہ میں مولا دیاں مصیبتاں پڑھ جنازہ آندے تیار۔ ایک جملہ آخر تو میں آکھاں گا پھر جنازہ آ جائے۔ جدا گوشت جیل دیاں سلاخاں کھا گئیاں ہائے انہوں زہر نہ بھی نہ دین دے تے زیادہ دیر میرے آقا نے بچنا کوئی نہیں سی۔ قبلہ میرے آقا اس قدر کمزور ہو چکے سن کہ جتھے اندر لیٹے ہوندے سن نا قبلہ اس قید خانے میں جیڑا بندہ جاندہ سی نا وہ آندہ سی اندر ایک چادر ہے بندہ کوئی، یعنی میرے آقا دی یہ عالم ظاہرن دی گل کر رہے ہیں استقلال چتے یہ وڈے لوگ نے، لیکن چادر نظر آندی سی تھلے میرے آقا دا جسم اطہر اتنا کمزور ہو چکا سی تو بھی نظر نہیں سی آندا۔ تو انہوں ایک گل دساں یہ جنہیں ساڑھے کربلا تو بعد آئمہ گزرے نے نا پاویں کسے تے کنی سختی آئی ہے نا روندہ ہو شام دیاں قیدیاں نو نے، ہاں روندہ ہو کربلا دیا مسافرانو دنیا تو گیا ہے۔ جڑی آج شخصیت دا تسی جنازے واسطے بیٹھے صدقے جاواں وہ دے واسطے میں 2 جملے پڑھ دینا۔ میرے مولا نو سمدھی بے غیرت نے اتنی سخت زہر دیتی ہے، اتنی سخت زہر دیتی ہے تو پھر مطمئن نہیں ہویا 2 منٹ بعد 10 منٹ بعد ادھے گھنٹے بعد پوچھدا سی او دی حالت کی ہے، او دی حالت کی ہے۔ ہارون رشید نو بھی جلدی سی تے او نو پوچھدا سی جنہیں زہر دیتی اس آکھیا بسنا اینی دیر ہوئی ہے صبح دی دیتی ہے، صبح دی کیڑا ٹائم ہو گیا
ਹੁਣ ਕਿਹड़ा टाइम हो गया, ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ टाइम हो गया। मैं पढ़ी लिखी गल पे करना, ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਇਹ ਮਲਾਉਣ ਤੰਗ ਆ ਗਏ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਉਸ ਆਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਜ਼ਹਿਰ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਚਦਾ ਨਹੀਂ, बचन वाली गल कोई नहीं। वो कहन लगा एक होर गल है, अगर जहर के असरात नमाया हो गए तो लोगों को पता लग जाना है कि इन्हें जहर दिता है। मैं चाहना कोई इस तो पहला पहला कोई ऐसा काम कर कि दुनिया तो रुखसत हो जाए तो जहर के ज़्यादा आसार नमाया ना हो। अल्लामा ज़ीशान हैदर जवादी नकूश इसमत किताब का नाम मैं दस दिता है। मेरे आका फरमाते ने जेडे उस मलाउन ने अंदर सिपाही भेजे ने, जेड़ा उन्हें काम किया है वो तुसा सुन लिया तो मेरा ख्याल साडा गिरिया हो गया। तो फिर जनाजा मंगवा ली ने। थोड़ी देर बाद इन्हें जाके वेख्या मेरे इमाम दा तड़पन नूं जगह थोड़ी सी। इन्हां ज़ालिमां ने एक कपड़ा जमीन ते बिछाया, कपड़ा ज़रा मोटा सी, दरी नुमा कपड़ा सी। उस कपड़े नूं थल्ले बिछा के मेरे आका नूं तड़पदियां इन्हां चुक के उस कपड़े दे विच रखिया। ते जिवें मैं पढ़िया, मैं बनावट नहीं पिया करदा, इन्हां एक पासे कपड़ा लपेटना शुरू। मेरे आका दे गिरद ना जी जरा मोटा कंबल सी ना जी, टाट नुमा एक कपड़ा वो लपेटना शुरू किया। तो पढ़ के जी मैं तो कला ही रोंदा रहा, इतने तो सारे रल के रो लेना। दूआ पासे फड़ के बंदियां ने इंच मरोड़े देने शुरू किए, जिमें किबला कपड़ा निचोड़िया जाता ना, दूआ पासे बंदियां इंच निचोड़िया। मेरे आका दी रूह परवाज कर गई। इन्हें एक तख्ते ते रख के उत्ते वो कपड़ा पा दिता। चार मजदूरां नूं लैके आए। चार मजदूर अंदर च एक आया, त्रै बाहर खलोते सन। वो अंदर वड़दा ही बाहर आके कहने लगा अंदर कोई बंदा नहीं, हाय तुहाडी तो सदके हाँ मैं। उन्हें आख्या क्यों नहीं? हो सके अंदर सिर्फ एक तख्ता है ते उत्ते एक चादर है। उन्हें आख्या नहीं नहीं वो शख्सियत जरा कमजोर है, तुसी जाके चुको। वो चारे अंदर आए। उन्हें आख्या अच्छा ठीक है। वेख्या तो कहने लगे है कोई मर्द है जेड़ा लेटे। कहने लगे चुको। जदों उन्हें चौहां तख्ते नुकरां तो चुकन की कोशिश की, पहला उत्ते दिसदा सी शै ही कोई नहीं, ते चुकन लगे तो चुकया ही ना गया। वो चारे दे चारे बाहर आ गया। उन्हें आख्या कोई पुरसरार जी गल है, वो सानू दसो, कदी तो लगता इत्थे आई कुछ नहीं, ते जे चुकन लगे तो चुकया ही नहीं जाता। वैसे तुहाडे अंदर गल आ गई है ना। एक अंदर आया मलाउन, उस आके एक पासे कपड़ा हटाया, तड़प के एक मजदूर की आवाज आई, ओए ते संगल ही ला छड़ो, ओए ते जंजीर ते लाओ। असां ते हुण हिसाब लाया है, मर्द दा वजन नहीं ज्यादा ते लोहे दा वजन है। कहने लगे तू मजदूरी ज्यादा देने आ, चुक लो ते पुल बगदाद ते छड्ड। जदों चुक के बाहर निकले ने, एक शायर दे मुतलक भी रिवायत मिलती है कि उहदे कोलों हारून रशीद शायरी सुनदा सी। काफ़ी दिन रोज़ स्वाग मदीने दा सी शायरी, ते सारे टब्बर नाल खानदान नाल गया सी बगदाद। हो सके सुना तू बड़ा अच्छा शायर है, इतने मैनू आके शायरी सुनाया कर। शायरी उसकी बड़ी अच्छी सी। ते आखिरकार वो कहने लगा कि कोई फरमाइश कर, कोई शह मंगना है। हो सके इको शह मंगना, तेरे जिंदान च एक कैदी है, अगर तू मेरे ते राजी है तो उन्होंने छड़ दे। कहने लगा छड़ देंगा, बाहर जाके बह जा। वो बाहर अपने बच्चों को लैके बैठा सी। रवायत के लफ्ज़ ने कि अंदर बंदे कैदखाने जाते सन तो आते सन, जेल के अंदर बंदे जाते आते रहन, तो जिन्होंने इंतजार हो हर एक पुछदा है कि साडा कैदी कदों आना है, साडा कैदी कदों आना है। वो मोमिन बाहर बह के पुछदा सी, यार जो मसा आख्या सी वो कैदी कदों आना है? 2 मिनट बाद 10 दिन, थोड़ी देर बाद आने लगा। वो आंदा मैं मुँह तो मातम किया जो मैं वेख्या एक तख्ते ते 4 मजदूर लैके। या यदी रवायत मिलती है तो या ये रवायत मिलती है कि 4 मजदूर लैके पे जाते सन। मोमना माई सी, तोवा ना सी, दरवाजे ते खलोती सी। बाहरों वेख के कहने लगी बेटा कोई मरीज है? उन्हें आख्या नहीं अम्मा मरीज नहीं, जनाजा। 2 कदम अगे आकर कहने लगी जनाजे इंज होंदे ने, एक भी मगर बंदा नहीं, कोई रोन वाली धी कोई नहीं, बावां उचियां करने वाला पुत्र कोई नहीं। 4 बंदे जाते हुण मैं जिदा जनाजा कदी नहीं वेख्या। एक ने उस माई के कान च आख्या अम्मा तेनों सही दसा ये शिया के 7वें इमाम का जनाजा, जिन्हों हारून रशीद ने जहर दे दी ते असीं इहनूं पुल बगदाद ते छड्डण चले हाँ। मैं पढ़िया वो माई नूं चादर भुल गई तो मगर मगर टुर के पई आंदी सी। कल पता लगदा मैं धीआं सद लैंदी, तेरियां दूर ने मेरिया धीआं तेरे जनाजे नाल रोंदियां। लोकां नूं पता लगदा बेवारस दा जनाजा नहीं। मैं आना मोमना माई तेरी रूह पे सुनदी होवेगी, आके वेख बड़े लोग आ गए नी इस मजलूम दे जनाजे ते। सुनिया
تساں ہوئے گا کہ 4 مزدور میرے آقا دا جنازہ بغداد دے پل تے چھڈ کے آ گئے، رکھ کے آ گئے. ہائے تہاڈی آئے تو صدقے ہاں. ہن سارے بندے وچ شامل کیوں ہوئے نے؟ اس واسطے ہر مومن نو بابا جی پتہ ہے رکھ کے نہیں آئے. بغداد دے پل تے مزدوراں دی مزدوری مک گئی. انہاں اپنے کندھے پھٹے جو جدا کر لے. میرے آقا اتوں تھلے پہ آندے سن. اور مائی تو آندی ہے، میں کسے بی بی دی آواز سنی جڑی آندی سی میری گود جاوے میرا پردیسی بچڑا، میری گود جاوے میرا دیسوں پردیس بچڑا. میں آکھیا اچھی آواز نال مینوں نظر تے کوئی نہیں آندا، اے بی بی کون ہے؟ آندی ہے مینوں ایک غیب جو آواز آئی، میں محمد دی دھی زہرا. جنازہ ویکھیے ہن تسی تصور کرو تو میں جنازہ جڑے اندر جنازہ پیا ہوئے باہر بندے بیٹھے ہوندے نے. یار تقریر مک گئی ہے، میرے نہ بولو تاکہ رل کے روئیے. باہر بندے بیٹھے ہوندے. جنازے دا اعلان ہوندا 4 بجے، پونے کو 4 بجے بزرگ 4 جواناں نوں آندے نے اٹھو. ہاں صدقے جاؤ، جاؤ بیٹا چک لو جنازہ. چارے اندر جاندے، کوئی وضو کردا ہے، کوئی تیاری کردا ہے. اندر آؤ بھئی آؤ. وہ گل ہوندی ہے 2 منٹ دی اندر جان تے چک کے لے آؤ. اوتھے لگ جاندے نے 10 منٹ. کدی نہ روو. 10 منٹ لگتے نے، 5 منٹ لگتے نے، 6 منٹ لگتے نے. تے ایک بزرگ بوئے چ کھلو کے آندا ہے اوے لے بھی آؤ کی پہ کر دے ہو. انہاں چوں ایک دروازے چ آندا ہے تے آ کے آندا ہے ادو اگے میرے کول کوئی درد دا جملہ نہیں. دروازے چ آ کے آندا بزرگو کھلو جاؤ، تیاں چکن نہیں دے دیا. بڑی باری چکن دی کوشش کیتی ہے، تیاں چکن نہیں دے دیا. اور سجدہ آڑی مگر بھی دیا سجدہ. جنازہ چک لو، ڈکن آڑی تھی کوئی نہیں. جنازہ چک لو، آ گیا جنازہ، ایدہ استقبال کرو، روکن آلا کوئی نہیں. بہرحال ایک پردیسی دا جنازہ. اور میں اعلان کرنا اور سجدہ آڑی دیو مسلمانوں، محمد دے نائب دا جنازہ، مدینہ دے سید دا جنازہ.
کیسے پردیس میں کاظم بے زمانے آئے 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 کیسے پردیس